میرا نام اندلیب ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور میرے ہزاروں چاہنے والے تھے، یعنی کہ جو بھی دیکھتا وہ مجھے پسند کرتا۔ میرا ایک کزن تھا جس کا نام جمشید تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی شادی بیاہ کے موقع پہ ملتے تو وہ مجھے دور دور سے دیکھتا رہتا۔ اب تو مجھے بھی اس کا یہ دیوانہ پن کچھ اچھا لگنے لگا تھا، لیکن اسی شادی میں مجھے کسی نے پسند کر لیا۔ ایک عورت تھی جس کا ایک کماؤ بیٹا تھا، بہت اچھی کمائی کرتا تھا، ان کا اپنا گھر تھا۔ جب رشتے کی باتیں وغیرہ شروع ہوتی تو میرے بابا نے کہا کہ لیکن وہ جمشید نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، تو میری ماں کہنے لگی کہ جمشید کے پاس ہے کیا؟ نہ نوکری ہے نہ گھر ہے، ان لوگوں کا تو اپنا 3 منزلہ گھر ہے، لڑکے کی سرکاری نوکری ہے اور پھر گھر میں ہے بھی کوئی نہیں۔ جمشید کی تو 3 بہنیں، اوپر سے تینوں بہنوں کے کوئی بھی رشتہ نہیں۔ وہ تو اپنی بہنوں کا جہیز بناتے ہوئے ہی ہماری بیٹی کے سارے حق کھا جائے گا۔ وہاں تو میں نہیں کرتی اس کا رشتہ۔ بابا کا مقصد صرف اتنا تھا کہ رشتہ داروں میں شادی ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن ماں نے میری شادی غیروں میں کروا دی۔ جس شخص کے ساتھ میری شادی کرائی جا رہی تھی اس کا نام ذوالفقار تھا۔ مجھے یہ نام بھی بالکل پسند نہیں تھا اور وہ آدمی بھی مجھ سے 8-10 سال بڑا تھا، بلکہ وہ لڑکا نہیں آدمی ہی لگتا تھا۔ اس کی ماں تو کہتی تھی کہ میرا شہزادہ ہے، میرا فلانا ہے۔ خیر، میری ماں نے مجھے سمجھایا کہ جب پیسے ہوتے ہیں نا تو شوہر کی شکل اچھی لگتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو، اور جب شوہر کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا تو وہ خوبصورت بھی ہو تو عورت کو بدصورت ہی لگتا ہے۔ ماں لوگوں میں سے نہیں تھی جو میں نے محبت کی ہو۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے جمشید سے محبت تھی، لیکن اگر اس کے ساتھ میری شادی ہوتی تو شاید میرا دل تھوڑا خوش ہوتا کہ چلو کسی ایسے شخص سے شادی ہوئی جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ تھا بھی جوان اور خوبصورت۔ خیر، میری شادی ہو گئی۔ میری شادی پہ بہت سے لوگوں کو اختلاف تھا کہ ہم نے بھی تو رشتہ مانگا تھا، ہمیں تو نہیں دیا۔ میں دعاؤں میں نہیں بلکہ حسد میں رخصت ہوئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری شادی شدہ زندگی بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ میری ساس نے کہا کہ اس گھر کو تم نے سنبھالنا ہے، لیکن جو کرنا ہے مجھ سے پوچھ کے کرنا، یعنی کہ میرا اپنا گھر لے کر بھی میری اپنی مرضی سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرا شوہر بھی کچھ عجیب سا آدمی تھا، بس اپنی دنیا تھی اس کی۔ وہ بات بات پہ اپنی ماں کی طرفداری کرتا اور میں نئی نویلی دلہن ہو کے جب بھی کوئی بات کرتی تو وہ مجھے خاموش کرا دیتا۔ مجھے تو یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی ماں کو فون کر سکوں یا کسی رشتہ دار سے ملنے جا سکوں۔ مجھے یاد ہے شادی کے دوسرے ہفتے میری خالہ کا انتقال ہو گیا تھا اور مجھے ان کے جنازے پہ بھی نہیں جانے دیا گیا۔ کہنے لگے کہ عورتیں باہر جا کے رونا دھونا کر کے اپنا تماشا بنا لیتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ گھر میں ہی بیٹھو۔ میں نے چپ چاپ آنکھوں میں آنسو لیے بستر پہ لیٹ کے اپنی قسمت کو کوسا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد مجھے ساس نے کہا کہ زلفی کے کھانے کا خیال رکھنا، اسے وقت پہ ناشتہ دو۔ وہ ذرا سخت مزاج ہے لیکن دل کا برا نہیں، جبکہ وہ جو روز صبح بغیر کچھ کہے دفتر چلا جاتا اور شام کو آ کے بس موبائل لے کے لیٹ جاتا، نہ پوچھتا نہ بات کرتا، اور اگر میں کچھ بولوں تو کہتا میں تھکا ہوا ہوں، یا کبھی کہتا تم عورتوں کو صرف شکایتیں کرنا آتی ہیں۔ ایک دن تو میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو اسے زبردستی دروازے پہ بٹھا دیا اور کہا کہ زلفی ابھی گھر نہیں، جب ہوں گے تو مل لینا۔ جب زلفی آیا تو میں نے کہا کہ میری ماں آئی تھی، تمہاری ماں نے ملنے نہیں دیا، تو وہ ہنس کے بولا اچھا کیا مل کے بھی کیا ہوتا، روز تو تم ویڈیو کال پہ بات کر لیتی ہو۔ میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر مارا ہو کہ شادی کے بعد بیٹی کا وہ مقام رہ گیا کہ وہ اپنی ماں سے بھی نہ مل سکے۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا واقعی پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا ایک عورت کی خوشی صرف اچھے کھانوں، اچھے کپڑوں اور بڑے گھر میں قید ہوتی ہے، یا اس کے جذبات کا بھی کوئی مول ہوتا ہے؟ مجھے اپنے بچپن کے دن یاد آنے لگے جب میں جمشید کو اسکول کے گیٹ پہ کھڑا دیکھتی۔ وہ ہمیشہ میری کتابیں اٹھا لیتا اور کہتا تمہاری انگلی پہ چھالا ہے، وزن مت اٹھاؤ۔ وہ ایک بیمار ہو گیا تو میری ماں نے اسے دال کا شوربہ پکا کے بھیجا۔ وہ اب تک سب کچھ یاد آ رہا تھا، جیسے میری یادداشت کی دیواروں پہ پرانی تصویریں ابھر رہی ہوں۔ میں نے سوچا کاش اس وقت ماں باپ میرے جذبات بھی سن لیتے، میری آنکھوں میں چھپی وہ امید بھی پڑھ لیتے، لیکن اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب میری زندگی ایک ایسے پنجرے میں تھی جس کی کنجیاں میری ساس کے پاس تھیں، اور جس پنجرے میں محبت نہیں صرف اصول تھے، اور میں ان اصولوں میں قید ایک ایسی عورت تھی جو اندر ہی مر رہی تھی، لیکن ہنس کے سب کچھ سہتی جا رہی تھی تاکہ لوگ یہی کہیں کہ اندلیب تو بڑی خوش نصیب ہے، اتنے اچھے گھر میں بیاہی گئی ہے۔ لیکن جب بھی میں اپنے میکے جانا ہوتا تو میری ساس مجھے کہتی کہ ہاتھوں میں سونا پہن کے جانا، سب سے بڑا اور اچھا جوڑا پہن کے جانا، ان کو پتہ چلے کہ تمہارے پاس کتنے اچھے اچھے جوڑے ہیں، کتنا سونا ہے۔
وہ چاہتی تھی کہ میرے میکے والوں کو احساس رہے کہ ان کی بیٹی کسی معمولی گھر میں نہیں بیاہی گئی، بلکہ ایسے گھر میں ہے جہاں عزت بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے اور دولت بھی ہے۔ اسی طرح وہ اکثر مجھے تیار کر کے اپنے ساتھ شادیوں میں لے جاتی کہ یہ ہے میری بہت ہی خوبصورت بہو، اور میں اس کے لیے شو پیس کی طرح تیار کی جاتی تھی۔ میرے بالوں سے لے کے جوتے تک سب کچھ اپنی پسند سے منتخب کرواتی تاکہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ کیا قسمت ہے اس کی کہ اتنی حسین بہو ملی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ حسین بہو اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ میرا شوہر اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ وہ ایک عجیب طرح کا شوہر تھا۔ وہ صرف شوہر تھا، اسے محبت نہیں تھی مجھ سے۔ وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں رہتا تھا، لیکن ہمارے درمیان ایک ایسا فاصلہ تھا جو کسی دیوار سے کم نہیں تھا۔ سچ کہتے ہیں، شادی میں محبت کا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف ذمہ داریاں اور جسمانی حقوق ہوتے ہیں۔ جب اس کا موڈ ہوتا تو مجھے اپنے پاس بلا لیتا اور اس کے بعد وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ایک رات میں نے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے بخار ہے اور سر درد سے برا حال ہے، لیکن اس نے میرا کوئی لحاظ نہ کیا۔ وہ مجھ سے اپنے حق وصولتا رہا اور میری طبیعت اور خراب ہو گئی۔ اس کے بعد جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا کہ آپ تو ماں بننے والی ہیں۔ میں حیران تھی، خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے اندر عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کسی نے میرے اندر کوئی سوال دبا دیا ہو اور اس کا جواب کوئی نہیں دے رہا۔ بس یہ وہ دن تھا جب میری ساس کو یکایک مجھ پہ پیار آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو پوتا ہونے والا ہے، اور جیسے ہی یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے میرے لیے گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ مجھے اچھی غذا دی جانے لگی، میرے لیے ایک نوکرانی رکھی گئی جو روز کے گھر کے کام کاج سنبھالتی۔ ایک اور نوکرانی صرف میری دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی جو میرے کمرے کو صاف کرتی، میرے کپڑے دھوتی اور میرے لیے ہر وقت پانی، جوس یا جو بھی میں کہتی حاضر رکھتی۔ اور شام کو ایک عورت آتی جو میرے ہاتھ پاؤں دباتی، کیونکہ مجھے جسم میں درد رہتا تھا۔ میری اتنی خدمت ہو رہی تھی کہ اب میں سوچنے لگی کہ محبت جائے بھاڑ میں، کم سے کم خدمت تو ہو رہی ہے۔ ہر کوئی مجھے اہمیت دے رہا ہے اور میری خوشی اور سکون کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ 5 مہینے تک مجھے شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ میرے شوہر کا رویہ تو کچھ زیادہ نہیں بدلا، لیکن اب وہ بھی تھوڑا خیال کرنے لگا۔ کبھی کبھار پوچھ لیتا کہ کھانا کھایا ہے، کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو منگوا دو، باہر جانا ہے تو چلو میں لے جاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ باہر بھی چلی جاتی، ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیتی، لیکن جب محبت ہی نہ ہو تو انسان لمحوں کو انجوائے نہیں کرتا، صرف کاٹ رہا ہوتا ہے۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ ضرور ہوتی، لیکن دل کے اندر ایک سناٹا ہوتا جو ہر وقت مجھے اپنے اندر کھینچ رہا ہوتا۔ میری ساس بار بار کہتی، پوتا آئے گا، پوتا آئے گا۔ انہوں نے تو کپڑے بھی بیٹے کے لیے خریدے تھے۔ میں نے ایک دن غلطی سے کہہ دیا کہ مامی ہو سکتا ہے بیٹی بھی ہو جائے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، توبہ کرو، بدشگنی کی باتیں نہ کرو، ہمارے یہاں کسی کی بیٹی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں لوگوں کے بچے کم ہیں لیکن سب کے بیٹے ہی ہیں۔ میں چپ ہو گئی، میرے دل میں کئی سوال تھے لیکن زبان بند رہی۔ اب پھر 5ویں مہینے پہ میری ساس نے ایک دن مجھے کہا کہ چلو میرے ساتھ، تمہارا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلی گئی۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے پہلے تو کچھ بھی نہیں بتایا کہ آپ کا پہلا بچہ ہے تو آپ کو کیا پتا ہے، لیکن میری ساس نے اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا صاف صاف بتا دو۔ تو ڈاکٹر نے پردہ کھینچ کے کہا بیٹی ہونے والی ہے، اور میری ساس نے جیسے اندر ہی اندر کوئی زوردار چوٹ کھائی ہو۔ ڈاکٹر نے پھر بھی وضاحت سے کہا کہ کنفرم بات ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے، 6واں مہینہ شروع ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ابھی تو صاف پتہ چل رہا ہے۔ میری ساس نے وہ بات سن تو لی، لیکن اس کے بعد وہ پورے راستے چپ رہی، نہ کچھ کہا، نہ کوئی تاثر دیا، اور میں گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی کہ شاید قدرت نے میری زندگی میں کچھ اور آزمائشیں رکھ چھوڑی ہیں۔ گھر آئے تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت میرے لیے نوکرانی جوس بنا کے لایا کرتی تھی۔ میں بستر پہ نیند دراز ہو کے اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ خالی ہاتھ ہی کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں نہ جوس تھا نہ کوئی ٹرے۔ کہنے لگی، جی جی وہ بڑی بی کہہ رہی ہیں اگر آپ کا کھانا آپ خود بنا لینا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں، تم چھٹی پہ جا رہی ہو؟ تو اس نے نظریں جھکا کے کہا کہ نہیں بیوی جی، مجھے تو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کہتی ہیں کہ اب گھر میں نوکر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کچھ دیر چپ رہی اور پھر پوچھا کہ اچانک کیوں بیچاری کو نکال دیا گیا؟ اس نے کندھے اچکائے اور کمرے سے چلی گئی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ نہ تو اگلے دن وہ مالش والی آئی اور نہ ہی گھر پہ کام والی عورت آئی، نہ مجھے کسی نے جوس بنا کے دیا اور نہ میرے ناشتے کا کسی نے پوچھا۔ میں اکیلی اپنے بستر پہ لیٹی رہی اور اپنے اندر ایک گھٹن سی محسوس کرنے لگی کہ جیسے آہستہ آہستہ میرے ارد گرد سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہوں۔ میرے شوہر کو بھی اس بات کا علم تھا، لیکن اس کا رد عمل کچھ اور ہی تھا۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، خیر ہے، خیر ہے۔
اس نے ایسے کہا جیسے کوئی معمولی سی بات ہو، جیسے کسی سے غلطی ہو جائے تو بندہ بس لاپرواہی سے کہتا ہے کہ خیر ہے۔ صبح جب وہ جا رہا تھا تو کہنے لگا کہ ناشتہ بنا دو۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ میرے سے کام نہیں ہوتے، میرے آخری مہینے شروع ہو چکے ہیں، نوکرانی بھی نکال دی گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے نہیں کرنے تو کس نے کرنے ہیں کام، اور ایسی بہت سی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر نہیں ہوتے، وہ بھی تو بچے پیدا کرتی ہیں۔ میں اس کی بات سن کے خاموش ہو گئی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خالی پن بھر گیا، جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ رہی ہو۔ مجھے اب پتہ چل چکا تھا کہ ان لوگوں کا رویہ کیوں بدل گیا ہے، کیونکہ میں بیٹی پیدا کرنے والی تھی۔ مجھے اب ہر بات، ہر نظر، ہر خاموشی کے پیچھے ایک تانا، ایک الزام، ایک بدگمانی چھپی محسوس ہونے لگی۔ میں سب کچھ برداشت کرتی رہی کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ میں کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی؟ میری ماں بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ بھی یہی کہتی کہ مرد کی بات سنو، برداشت کرو، زندگی ایسے ہی چلتی ہے۔ میں نے کئی بار اپنی ماں کو فون کیا کہ مجھے لینے آ جائیں، لیکن وہ ہر بار یہ کہہ کے کھٹی ہو جاتی کہ اب تو تمہارا بچہ ہونے والا ہے، اس وقت تو تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہاں رہ کے سہ لو۔ میں نے سب کچھ سہ لیا، یہاں تک کہ میں نے وہ بھی سہا جو میرے مقدر میں نہیں لکھا تھا۔ میرا شوہر اب اکثر اپنی ماں سے میرے بارے میں بات کرتا، اور ایک دن میں نے اسے کہتے سنا کہ اس کی تو اپنی 5 بہنیں ہیں، لگتا ہے کہ ان کے خاندان میں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں تو پہلے سوچنا چاہیے تھا، ہم تو شکل دیکھ کے صدا ہو گئے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ایسی نکلے گی۔ ان لوگوں کی یہ باتیں میرے سینے میں کسی زہر کی طرح اترتی تھیں۔ وہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے میں کوئی بدکردار عورت ہوں، جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو، حالانکہ جو ہونا تھا وہ قدرت نے کیا تھا۔ لیکن میں ہر دن، ہر لمحہ خود کو ملزمہ محسوس کرتی رہی۔ خیر کرتے کراتے وہ برا وقت جیسے برے خواب کی طرح بالآخر ختم ہو گیا۔ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ مجھے اس دن ایسا لگا جیسے میں نے کوئی جنگ جیت لی ہو، لیکن وہ جنگ جیتنے کی خوشی بھی ادھوری سی تھی۔ بیٹی کے لیے کوئی کپڑے نہیں تھے، گھر میں جو کپڑے پہلے سے موجود تھے وہ سب بیٹوں کے لیے تھے۔ انہی میں سے جو تھوڑے بہت نرم اور ہلکے رنگوں کے تھے وہ میری بیٹی کو پہنائے گئے، جبکہ میں نے جو مہنگے کپڑے پہلے بنوائے تھے وہ میری ساس نے اپنے سامان میں رکھ لیے۔ میری بیٹی کو کوئی خوشی سے گود میں نہیں اٹھاتا تھا، نہ میرا شوہر نہ میری ساس۔ میرا شوہر تو دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا، کہنے لگا بچے کے رونے کی آواز سے نیند خراب ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے اسے خود ہی ہر بات سکھانی شروع کی۔ نہ کسی نے اسے گود میں لیا، نہ کسی نے اس کا ماتھا چوم کے دعا دی۔ میں نے اس کا نام بھی خود ہی رکھا۔ میں نے اس کا نام سہائمہ رکھا، ایک ایسا نام جو میرے لیے امید بن گیا، جو مجھے ہر رات کے اندھیرے میں ایک نئی صبح کا پیغام دیتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ بیٹی اب میرے لیے مجبوری نہیں ہوگی، یہ میری طاقت بنے گی۔ میری ساس نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کو دوبارہ ایک موقع دینا، اگر اس نے دوبارہ بیٹی پیدا کی تو پھر میں تمہاری دوسری شادی کرا دوں گی۔ میرے شوہر نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ابھی تو میں نے ایک اولاد پیدا کی ہے، ابھی تو مجھے آرام کی ضرورت ہے، ابھی تو میں صحیح سے سنبھل بھی نہیں پائی، اور وہ چاہتا تھا کہ میں دوبارہ ماں بنوں۔ میں دوبارہ حاملہ ہو گئی، لیکن چونکہ پہلے حمل اور دوسرے حمل کے درمیان وقفہ بہت کم تھا، اس لیے میرا دوسرا حمل ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا شاید اس دفعہ بھی بیٹی ہی تھی۔ بس پھر تو جیسے میری ساس کے دل میں موجود نفرت نے کوئی نئی شکل اختیار کر لی۔ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری بیٹی دن بدن بڑی ہو رہی تھی۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں ایک معصومیت تھی جو ہر بار مجھے زندہ رہنے کی ایک نئی وجہ دیتی تھی، لیکن میرے شوہر کو وہ وجہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کے الفاظ سنتا تھا کہ بیٹی پیدا کرنے والی عورت اچھی قسمت والی نہیں ہوتی، اور ان باتوں کے اثر سے وہ ویسا ہی ہوتا چلا گیا جیسا میری ساس چاہتی تھی۔ ویسے تو ان کو بہت پہلے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ خود بوڑھا ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے پاس سوائے دولت کے تھا بھی کیا؟ نہ محبت تھی، نہ کردار تھا۔ پر جیسے ہی کوئی مناسب لڑکی ملی، ان دونوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی، لیکن کسی نے میری بات نہ مانی۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور یوں جیسے کسی نے میری ساری دنیا مجھ سے چھین لی ہو۔ میں وہاں سے نکل کے اپنے میکے گئی تو میری ماں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ دیکھو اندلیب، میاں بیوی میں طلاق جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے بول دیا تو کیا ہو گیا، لکھ کے تو نہیں دیا۔ تو ایک کام کر، 2-4 دن یہاں گزار، تیرا بھی دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا، ان کا بھی، اور اگر دوسری بیوی آ بھی گئی تو کیا ہوا، وہ تیرا گھر تو ہے نا، تو واپس چلی جانا۔ یہاں اس گھر میں اب 4 بہنیں رہتی ہیں، ان کو بھی ہم نے رخصت کرنا ہے۔ اگر پتہ چلے گا کہ بڑی بہن طلاق لے کے آ گئی تو ان کے رشتے کہاں سے آئیں گے؟ مجھے میری ماں کی بات بہت بری لگی، میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔
जैसे किसी ने मेरी बेटी के मुस्तकबिल को अपनी इज्जत की खातिर दाव पे लगा दिया हो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। रात गुजारी और सुबह जब सब सो रहे थे तो मैं अपनी शादी से पहले के वो कपड़े जो अभी तक मेरे पास थे वो एक थैले में रखे और अपने कपड़े सीने वाली मशीन भी साथ उठाई और अपने बाजू पे बेटी को लटकाए मैं अपनी माँ के घर की दहलीज से बाहर निकल गई। मैंने 2 गलियाँ छोड़ दी और एक खंडर जैसा घर था जहाँ मैं जा पहुँची। ये घर आधा तामीर हो रहा था, लेकिन लोग कहते थे कि यहाँ पे कोई भूत का साया आ गया था, इसलिए मज़दूरों ने काम छोड़ दिया और मालिक भी भाग गया। एक कमरे की छत बनी हुई थी, पलस्तर भी नहीं हुआ था, दीवारों से ईंटें झांक रही थी। बाथरूम का तो पता ही नहीं चलता था कि है भी या नहीं, लेकिन मैं वहीं जाके बैठ गई। मैंने ज़मीन पे एक पुराना कपड़ा बिछाया, एक पुराना तकिया रख दिया, अपने कपड़े एक तरफ सलीके से रखे और मशीन दूसरी तरफ, और बेटी को पास लिटा दिया। दरवाजे बजा बजा के लोगों से कपड़े सीने के ऑर्डर लिए। कुछ औरतें मुझे जानती थीं और कुछ ने तरस खा के 2-4 सूट पकड़ा दिए। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ रह रही हूँ, बस यही कहा कि मुझे काम चाहिए। इस तरह मेरे दिन रात गुजरने लगे, दिन में कपड़े सीना और रात को बेटी को सीने से लगा के सोना। लेकिन जब रात होती थी तो मेरी बेटी डर जाती थी। वो मेरे गले लग के कहती थी कि माँ, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। मैंने उससे कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, सब कहानियाँ हैं और तुम्हें डरना नहीं। सबसे बड़ा भूत गुर्बत का होता है और हमें उससे लड़ना है। मुझे नहीं पता था कि मैंने अपनी बच्ची को क्या सबक दे दिया था, लेकिन इतना जानती थी कि अगर मैं टूट गई तो वो भी बिखर जाएगी। इसलिए मैंने अपने आंसू पी लिए और मशीन चलाने लगी, जैसे यह आवाज़ मेरे अंदर की खामोशी को दुबा रही हो। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी सिर्फ डर का शिकार नहीं, बल्कि वाकई कोई उसे तंग कर रहा है। मुझे डरने लगा था कि कहीं ये शख्स कोई चोर, डाकू या दरिंदा सिर्फ इंसान न हो, जो किसी दिन खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो जाए और हमारी खामोशी से भरी ज़िंदगी को एक और अजाब में बदल दे। क्योंकि यहाँ पे ना कोई हमारा जानने वाला था, ना कोई ऐसा शख्स जो हमारी हिफाजत कर सकता। बस ये पुरानी सी बोसीदा सी झुगी थी जिसमें हम माँ बेटी अपनी बची हुई सांसें गिन रही थी। मेरी ज़िंदगी वैसे भी गुज़रे वक्तों की थकी हारी कहानी बन चुकी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी बेटी का बचपन भी इसी अंधेरे में दफन हो जाए जैसे मेरा हो गया था। मैंने उस रात दिल में तहैया कर लिया कि मैं उस शख्स का पता ज़रूर लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बाहर निकल के पूरी गली की खामोशी को देखा। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंधेरा था, हवा के हल्के झोंके और दूर से आती कोई आवारा कुत्ते की आवाज़। लेकिन जैसे ही मैं वापस पलटी तो लगा जैसे खिड़की के पास कोई हलचल हुई हो। मैं धीरे से पलटी और दबे कदमों खिड़की के पास गई। बेटी अंदर बेड पर सिमटी हुई बैठी थी, उसकी आंखों में खौफ था। मैंने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा और आहिस्ता आहिस्ता मैं खिड़की के करीब जाकर झुक गई कि बाहर झांक के देख सकूं, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद वो भाग गया हो जैसे पिछली रात, लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सोऊंगी नहीं। मैं पूरी रात जागूंगी और देखूंगी कि वो वापस आता है या नहीं। मैंने एक पुराना सा चादर लपेटा और एक कोने में बैठ गई। खिड़की के सामने मेरी आंखें मुसलसल बाहर गली में टिकी हुई थी। एक एक लम्हा जैसे सदियों पे भारी हो गया था। बेटी थक के सो गई थी, लेकिन मैं जागती रही। शायद घंटा भर गुजरा होगा कि अचानक मैंने खिड़की के कोने में कुछ हरकत देखी, जैसे कोई दीवार के साथ लग के खड़ा हो। मैंने सांस रोक ली और आंखें फाड़ के देखने लगी। धुंधले अंधेरे में वो साया थोड़ा थोड़ा वाज़े होने लगा। मैं दिल ही दिल में दुआएं पढ़ने लगी और उसी वक्त वो साया थोड़ा आगे बढ़ा, और जब उसकी शक्ल मेरी नज़रों के सामने आई तो मैं जैसे पत्थर की हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वो जमशेद था, मेरा कज़न। बचपन में हम एक ही मोहल्ले में खेलते थे, एक साथ पले बड़े थे। कई बार माँ ने मुझे उसके साथ शादी के ख्वाब दिखाए थे, लेकिन वक्त ने हमें अलग कर दिया और आज इतने सालों बाद वो अचानक मेरे सामने खड़ा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि किसी दिन इस हाल में उससे यूं मुलाकात होगी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो एक पल को रुक गया, जैसे उसके होश उड़ गए हों। उसके चेहरे पे हैरत और गुस्से का मिला जुला रंग था। वो एक कदम आगे बढ़ा, मेरी आंखों में झांका और बोला, मुझे शक तो पहले दिन ही हो गया था, इसीलिए रोज़ इधर आता था, लेकिन अब यकीन हो गया है, ये तो तुम ही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस गली में, इस घुटन ज़दा बदबूदार माहौल में, जहाँ दिन के उजाले में भी रात का खौफ होता है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता भी है पिछली गली में चंद नशे के आदी लड़के बैठते हैं जिनके हाथ में सिगरेट नहीं जहर होता है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम और तुम्हारी छोटी सी बेटी यहाँ हो तो क्या होगा? तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? मैं कुछ बोलने ही लगी थी कि उसने बात काट दी।
اٹھاؤ اپنا سامان اور چلو میرے ساتھ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ایک پل کو سوچا، پھر آہستگی سے کہا، نہیں جمشید، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ پلٹ کے بولا، تو پھر یہاں بھی نہیں رہنے دوں گا، میں تمہیں اس اندھیرے میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ رات ہو چکی تھی، سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا اور اتنے میں میری بیٹی بھی جاگ گئی۔ اس نے اپنی ننھی سی آنکھیں مسل کے جمشید کو دیکھا اور کہا، آپ گندے انکل ہو۔ جمشید چونکا، پھر مسکرایا اور بولا، نہیں بیٹا، میں آپ کا انکل ہوں، آپ کی ماما کا بھائی۔ وہ جھک کے بیٹی کا ہاتھ تھامنے لگا، نرمی سے، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ اس نے میرے کپڑوں کی مشین اٹھائی، بیگ کندھے پہ رکھا اور میری طرف ہاتھ بڑھایا کہ میں بھی اٹھوں، لیکن میں نے پیچھے ہٹ کے اپنا چہرہ چھپا لیا تو وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں پکڑتا، کھا نہیں جاؤں گا، چلو میرے ساتھ، بس اب اور ضد نہ کرو۔ اس کے لہجے میں ایک بے بسی تھی، ایک شناسائی کی مٹھاس، ایک اپنائیت کا دبا دبا رنگ، جیسے وہ برسوں سے مجھے اس حال میں دیکھنے سے ڈرتا آیا ہو۔ جب وہ ہمیں لے کے اپنے گھر پہنچا تو وہ گھر، وہ چار دیواری میرے لیے کسی اور دنیا کی طرح تھی۔ صاف ستھرا صحن، چھت پہ جھولتا کپڑوں کا جھنڈ، کمروں سے آتی تازہ پینٹ کی خوشبو۔ میں کچھ لمحے دروازے کے پاس کھڑی رہی، پھر اندر قدم رکھا تو جیسے جسم کی ساری تھکن ایک دم سے اتر گئی۔ میں نے کہا، جمشید، تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم بیٹھو۔ اس نے ایک کمرہ دکھایا جہاں صاف بستر بچھا تھا، سفید چادر، تکیا اور اوپر پنکھا۔ میں بیٹھ گئی، میری بیٹی فرش پہ کھیل رہی تھی۔ تب جمشید پلیٹ میں گرم چاول اور بوتل لے کے آیا، بیٹی کے سامنے رکھا اور بولا، بیٹا کھا لو۔ وہ بچی جو روز دال روٹی کھا کے سو جاتی تھی، آج بریانی دیکھ کے خوشی سے جھوم اٹھی، ہاتھوں سے دانے چن چن کے کھانے لگی، آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جمشید مجھے دیکھ کے بولا، اور تم کیوں نہیں کھا رہی؟ وہاں بیٹھ کے کیا برگر پیزا کھا رہی تھی؟ اس کی بات میں طنز نہیں تھا، بس دکھ چھپا تھا، فکر تھی۔ پھر بولا، رکو، تمہارے لیے بھی لے کے آتا ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، نہیں جمشید، مجھے نہیں کھانا، لیکن اس کی آنکھوں میں ناراضگی کا ہلکا سا رنگ ابھر آیا، جیسے کہنا چاہتا ہو کہ یہ وقت ضد کا نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا اور پوچھا، اب سچ سچ بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ تب میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو میرے ساتھ گزرا، میری شادی، میری ساس کا سلوک، میرے شوہر کی بے وفائی، اس کی دوسری شادی، گھر سے نکالا جانا، فٹ پاتھ کی زندگی، لوگوں کی نظریں، ناپاک اشارے، بیٹی کا بھوک سے بھلکنا، دھوپ میں بیٹھ کے کپڑوں پہ کڑھائی کرنا، شام ڈھلے مایوسی سے سر جھکا لینا، وہ سب کچھ جو الفاظ سے زیادہ خاموشی کی چوٹ تھا۔ جب میں بول رہی تھی، جمشید خاموشی سے سنتا رہا، اس کے چہرے پہ بار بار تاثر بدلتا رہا، کبھی حیرت، کبھی غصہ، کبھی بے بسی۔ پھر جب میں خاموش ہوئی تو بولا، تم بھی عجیب ہو، اپنے گھر والوں کو کیوں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے کہا، تو کیا فرق پڑتا؟ وہ بولا، میں تمہاری خبر لیتا رہتا تھا، سب کہتے تھے کہ تم واپس آ گئی ہو، خوش ہو، سونے کی چوڑیاں پہنتی ہو، بڑی گاڑی میں آتی ہو، میں سمجھتا رہا کہ تمہاری قسمت بدل گئی۔ میں نے کہا، نہیں جمشید، وہ سب میری ساس کا دکھاوا تھا، وہ چاہتی تھی کہ محلے والوں کو لگے کہ میں خوش ہوں، حالانکہ اندر سے وہ مجھے نوکر سمجھتی تھی، ان کو بہو نہیں صرف بیٹا چاہیے تھا، اور جب بیٹا نہ ہوا تو انہوں نے میرے شوہر کی دوسری شادی کرا دی اور مجھے نکال باہر پھینکا۔ جمشید کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا مگر بول نہ سکا، بس بیٹھا مجھے دیکھتا رہا، جیسے برسوں پرانا کوئی بچھڑا رشتہ دوبارہ جڑ رہا ہو، لیکن اس بار خاموشی سے، آہستہ آہستہ، بغیر شکوے کے۔ رات بھر سکون کی نیند آئی، میں نے برسوں بعد ایسی گہری نیند سوئی جس میں کسی ڈر کی کوئی آمیزش نہیں تھی۔ میری بیٹی بھی پرسکون سوئی تھی اور رات کو وہ ایک بار بھی نہ چیخی، نہ ہی اٹھی، نہ کوئی خوف محسوس کیا، جیسے ساری وحشت اور ڈر اس گھر کے باہر رہ گئے ہوں۔ جمشید دوسرے کمرے میں سو گیا اور ہم دونوں ماں بیٹی اس کمرے میں جسے اس نے ہمارے لیے سجایا تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو کھڑکی سے روشنی چھن چھن کے اندر آ رہی تھی اور کمرے میں خوشبو پھیلی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو دیکھا کہ دروازے کے باہر جمشید ہاتھ میں ناشتہ لیے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں حلوہ پوری کے پیکٹ تھے اور ایک دودھ کی بوتل بھی۔ اس نے میری بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اس کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے کھانے لگا۔ میری بیٹی ہنس رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، وہ ہر نوالے کے ساتھ اسے دیکھتی اور کہتی کہ انکل یہ تو بہت مزے کا ہے، اور پھر مجھے دیکھ کے بولی کہ ماما آ جاؤ، بہت اچھا ناشتہ ہے، اب چائے بسکٹ نہیں کھانے پڑیں گے۔ اس کی آواز میں خوشی تھی جو میں نے کئی مہینوں بعد سنی تھی۔ میں نے بھی بیٹھ کے ناشتہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ حلوہ پوری اتوار کو ہی مزے کی لگتی ہے، جب بندہ فرصت سے کھاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔
मेरी बेटी की मुस्कुराहट देख के मुझे ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी थोड़ा सा आसान हो गई हो। मैंने जमशेद से पूछा कि बहनें कहाँ हैं, तो वो मुस्कुरा के कहने लगा कि तीनों की शादी हो गई और सब एक ही घर में गई हैं। इतना अच्छा रिश्ता मिला कि तीनों की किस्मत खुल गई। मैंने कहा मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। इस पे वो बोला जब ख़ानदान में किसी के साथ कुछ अच्छा होता है ना तो कोई नहीं बताता, लेकिन जब बुरा होता है तो सबको खबर देने की जल्दी होती है। शायद इसीलिए किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सब अंदर ही अंदर जल गए थे कि हमारी बहनें इतने अच्छे घरों में चली गईं और अब तो तीनों की तीनों बाहर के मुल्क चली गईं, क्योंकि उनके शौहर बाहर के मुल्कों में रहते हैं। मैंने सुना तो दिल से खुश हो गई और दुआ दी कि अल्लाह उनके नसीब और रोशन करे। मैंने जमशेद की तरफ देखा और कहा कि मैं चाहती तो अपने मैके वापस चली जाती, लेकिन मैं इस शख्स पे हराम हो चुकी थी। और माँ ने कहा कि मियाँ बीवी में तलाक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जबकि मैं तो खुद समझती हूँ कि मियाँ बीवी में भी तलाक हो सकती है। जब रिश्ता ख़त्म हो जाए, जब एहसास मर जाए, जब इज्जत बाकी न रहे तो निकाह के कागज़ का क्या फ़ायदा। पता नहीं माँ ने ऐसे क्यों कहा। शायद वो इस ज़माने की थी जब औरत सिर्फ बर्दाश्त करती थी। जमशेद ने मेरी तरफ देखा और बोला कि छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ कि कब से अकेली रह रही हो। मैंने उसे बताया कि 8 महीने हो गए हैं। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और बोला शुक्र करो तुम्हारी किस्मत ने अब साथ दिया, वरना वो जगह तो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। तुम अब वहाँ नहीं जाओगी, यहाँ रहोगी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, लोग बातें करेंगे, तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना मेरे लिए मुश्किल होगा। वो हंसा और कहने लगा तुम्हें अभी भी लोगों की बातों की पड़ी है, अपनी नहीं तो अपनी बेटी का ही ख्याल करो। वो देखो कैसे गर्मी दानों से भर गई है, बच्ची है उसका ही सोच लो। क्या उसे सुकून नहीं देना उसका भी कोई हक है? क्या वो ऐसे माहौल की हकदार है? क्या वो कभी स्कूल नहीं जाएगी? क्या हमेशा नलके का पानी पिएगी? क्या हमेशा ज़मीन पर सोएगी? मैं खामोश हो गई, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सर झुका लिया और आहिस्ता से कहा कि वहाँ बैठ के बस 2 वक्त की रोटी पूरी कर लेती थी, यहाँ बड़ी बात थी स्कूल कैसे भेजूंगी। वो बोला अब तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ और बेटी मेरे साथ स्कूल जाया करेगी और शाम को मेरे साथ वापस आया करेगी। और तुम्हारे लिए मैंने सोचा है कि अगर तुम चाहो तो निकाह करना चाहूँगा, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो ये भी फिर भी तुम्हारा घर है। मैं किसी और जगह शिफ्ट हो जाऊँगा, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूँगा। जब उसने ये सब कहा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। कैसा मुखलिस इंसान जो कहता है कि निकाह करो तो भी ठीक, ना करो तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तब मैं रोने लगी। वो घबरा गया और बोला क्यों रो रही हो? मैंने आंखें बंद करके कहा बरसों बाद आंखें घर आई हैं। वो बोला कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो सारी ज़िंदगी आंखें कभी नम नहीं होंगी। मैंने शाम तक उसे जवाब दे दिया कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर हमने मिलकर सलीके से शादी की तैयारी की। उसने कहा अब मेरी खुशी है कि मैं आराम से सब कुछ करूँ, तुम्हें अच्छे से जोड़ा दूँ, तुम्हें इज्जत से ब्याहूँ और सबको दिखाऊँ कि तुम मेरी बीवी हो। मैंने बार बार कहा कि नहीं, लोग बातें करेंगे। वो कहता था कि लोग तो वैसे भी बातें करते हैं, कम से कम हम अपनी खुशी तो ना छोड़ें। उसने मेरी पसंद का जोड़ा ख़रीदा, मुझे कॉल करके तस्वीरें भेजेंगे कौन सा पसंद है, सारे लवाजमात ख़रीदे, कमरे को खुद अपने हाथों से सजाया, मेरी बेटी के लिए नया लिबास लिया, होटल बुक करवाया, अपने दोस्तों को बुलाया, रिश्तेदारों को दावत दी और धूमधाम से शादी की। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब देख रही हूँ। कुछ लोग वहाँ भी बातें कर रहे थे कि अंदलीब की तो बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, अच्छे घर में गई थी, अब ये क्या हो रहा है? क्या उसे तलाक हो गई? लेकिन हमने किसी की बात की परवाह ना की। हमने बस अपनी खुशी देखी और मुझे वाकई तब महसूस हुआ कि शादी का मतलब सिर्फ रस्म व रवाज नहीं होते। शादी का असल मतलब मोहब्बत है, सच्चाई है, इज्जत है। और जब दिल से रिश्ता बनता है तो ज़िंदगी खुद ब खुद आसान हो जाती है। शब व रोज़ मेहनत में गुजरने लगे। मेरी बेटी अब हंसती खेलती स्कूल जाती है और जब स्कूल से आती है तो मुझे बताती है कि आज अब्बू ने क्या पढ़ाया, आज अब्बू ने उसे किस बात पे शाबाश दी। मेरे दिल में शुक्र है, मेरे दिल में सुकून है, क्योंकि मुझे अब किसी की खिड़की से झांकने वाले साए से खौफ नहीं, मुझे अब किसी सन्नाटे से डर नहीं, क्योंकि मेरे साथ अब कोई है जो हर रात का उजाला बन गया। मैं जमशेद के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरी ज़िंदगी एक ऐसे सुकून में दाखिल हो चुकी थी जिसका तसव्वुर भी कभी नहीं था। जमशेद का साथ मेरी ज़िंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल चुका था। मेरी बेटी भी अब पहले से ज़्यादा हंसने और खेलने लगी थी। वो जमशेद को पापा कहती तो मुझे अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस होता, जैसे मेरी बेटी को भी अब वो बाप मिल गया था जिसकी हर बेटी हकदार होती है। एक दिन मैं हस्बे मामूल किचन में काम कर रही थी कि मेरी माँ का फ़ोन आया।
जैसे ही कॉल उठाई तो उसने बगैर कुछ सुने कहना शुरू कर दिया, तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी, तूने हमें जलील कर दिया और जाने क्या क्या बोलती गई। मैं सुनती रही, कुछ ना बोली, क्योंकि मेरे दिल में अब उन लोगों के लिए कोई तलखी न रही थी। मैंने बस फ़ोन बंद कर दिया और जमशेद को जाकर सब बताया तो वो कहने लगा कि तुम्हें तो बात भी नहीं सुननी चाहिए थी उन लोगों की, उनके हाल पे छोड़ दो। ये वो लोग हैं जिन्हें ना कभी तुम्हारी फ़िक्र थी, ना तुम्हारी बेटी की, और ना ही अब कोई तुम्हारी खुशी बर्दाश्त कर सकता है। मैंने कहा कि हाँ, मुझे वाकई अब किसी की परवाह नहीं है। मेरी ज़िंदगी अब नई है और मैं किसी पुराने ज़ख्म को नहीं छेड़ना चाहती। मेरी बेटी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और हर दिन वो खुश होकर स्कूल से वापस आती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो शायद किसी बच्चे के स्कूल जाने पे आती है। एक दिन इतवार का दिन था। हम सब एक शॉपिंग मॉल जा रहे थे जब अचानक मुझे दूर से जुल्फ़िकार नज़र आया। उसके चेहरे पे अजीब सी नहूसत थी। दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, कमर झुक चुकी थी। वो बूढ़ा नहीं हुआ था, बस हार गया था। उसके साथ उसकी बीवी भी थी जो उससे भी ज़्यादा उम्र रसीदा और बेजार दिख रही थी। दोनों एक तरफ खड़े आपस में उलझ रहे थे। मैंने जमशेद को दिखाया तो वो कहने लगा कि देखो, शुक्र करो तुम इससे बच निकले। और हम दोनों बेसाख्ता हंसने लगे। हमने वहाँ बैठ के आइसक्रीम खाई और बेटी के लिए स्कूल की कुछ चीज़ें खरीदी। वो बहुत खुश थी और वो लम्हे मेरे लिए सोने जैसे थे। मुझे लगा मैं किसी और दुनिया में हूँ जहाँ सब कुछ साफ और शफाफ है। मैंने नोट किया कि जुल्फ़िकार ने मुझे देखा था, लेकिन मैंने ऐसे जाहिर किया कि मैंने उसे देखा ही नहीं, क्योंकि वो अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी, सुना है तुम्हारे साबिक शौहर के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा, क्या हुआ? तो वो बोली कि उसके घर में हिजड़ा पैदा हुआ। मैंने सुना तो एक पल के लिए दिल धक से रह गया। मैंने कहा, वाकई? तो वो बोली, अल्लाह का इंसाफ देखो, तुम्हारी सास हर वक्त बेटी बेटी का रोना रोती थी और अब देखो कैसा बच्चा दिया है अल्लाह ने। मैंने उसकी बात सुनी और बस इतना कहा कि शायद यही नसीब था, लेकिन मुझे इस बात से कोई खुशी ना हुई, क्योंकि जो भी हुआ उस बच्चे का क्या कसूर है। वो उस घर में आया है जहाँ लोग रहम को कमज़ोरी समझते हैं। और वो औरत कहने लगी कि तुम्हारे दिल में अब भी उन लोगों के लिए कुछ गरम गोशा है, तो जान लो कि तुम्हें तो उनकी मर्ज़ी के जुल्म कभी पता नहीं। मैंने पूछा कि क्या मतलब? तो बोली कि जुल्फ़िकार की तुमसे पहले भी 2 शादियाँ हो चुकी थी। एक बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने बेटी पैदा की, दूसरी को इतने ताने दिए कि वो खुद ही खुला लेके चली गई, और तुम्हें तो उसने तलाक दिलवाई, वो भी उसी माँ के कहने पे। मैं ये सुन के हैरान रह गई, क्योंकि मुझे कभी नहीं बताया गया था कि उसकी ज़िंदगी में मुझसे भी पहले कुछ इस तरह का हो चुका है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो कुदरत भी खामोश नहीं रहती। फिर उस औरत ने बताया कि जो अब की बीवी है वो भी कोई अच्छी औरत नहीं, किसी नाच गाने वाले ख़ानदान से है, और उसने जुल्फ़िकार के साथ सिर्फ किसी मफाद के लिए शादी की है। मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए वो सब माजी का किस्सा था। मेरे सामने सिर्फ जमशेद था जो मेरा हाल था, मेरा कल था और मेरा हर दिन था। उसका खलूस मेरी खुशियों का ज़ामिन था। कुछ दिन बाद मैंने जमशेद से मजाक में पूछा, मुझसे झगड़ा कब करोगे? हंसने लगा और बोला कि क्या तुम्हारा दिल झगड़ने को कर रहा है? मैंने भी हंसते हुए कहा, हाँ, कभी तो होना चाहिए ना। तो वो बोला कि मैं तुमसे झगड़ा क्यों करूं? तुम तो मेरी जान हो, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। अगर तुम कोई गलती कर भी दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरे लिए पूरी दुनिया के झगड़ों से बड़ी है। तुम मुझे सुकून देती हो, तुम मेरी रूह हो, मेरे घर की खुशबू हो, मेरे दिल का चैन हो। और उसकी इन बातों पे मैं रोती, मगर ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मर्द पाया था जो औरत को कमज़ोर नहीं समझता था, बल्कि इज्जत देता था। मेरी बेटी हमें हंसते देख के तालियां बजाने लगी और कहती कि मामा पापा, आप लोग सबसे अच्छे हो। मेरे दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह उस शख्स को हमेशा सलामत रखे, क्योंकि उसने मेरे अंदर की टूटी हुई अंदलीब को फिर से जोड़ दिया है। उसने मुझे औरत होने का मान दिया है, मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी, सुकून दिया। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में जमशेद ना आता तो शायद मैं कभी जीना ना सीख पाती। लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होना आम बात है, लेकिन जब दिल एक दूसरे को समझे तो झगड़ों की नौबत ही नहीं आती। अब मैंने सीख लिया था कि ज़िंदगी में सुकून पैसे से नहीं बल्कि इंसान के रवैये से मिलता है। इज़्ज़त वो दौलत है जो हर रिश्ते को कायम रखती है, और मोहब्बत वो रोशनी है जो हर अंधेरे को ख़त्म कर देती है। और सबसे अहम सबक जो मैंने सीखा वो ये था कि अल्लाह कभी भी किसी मज़लूम को तन्हा नहीं छोड़ता। हर जुल्म का हिसाब वक्त ज़रूर लेता है, और हर बेआवाज़ दुआ एक दिन कबूल ज़रूर होती है। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरे हों तो सब्र करें, क्योंकि रोशनी ज़रूर आएगी।
بس ہار مت مانیے اور سچائی اور خلوص کے ساتھ جیتے رہیے، کیونکہ یہی وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو مضبوط بناؤں گی، جیسے میں خود بنی، جیسے میں نے خود کو ہر بار سنبھالا، جیسے ہر طوفان کے آگے ڈٹ کے کھڑی رہی، وہ بھی ایسی ہی ہو۔ اللہ کا کرم ہمیشہ مجھ پہ رہا اور میں نے کبھی ہار نہیں مانی، میں نے خود کو کبھی کمزور نہیں سمجھا۔ لیکن اس دنیا میں عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ سچ ہے۔ عورت کو مرد کی چھاؤں ملے تو وہ عزت پا لیتی ہے، ورنہ اس کے حصے میں صرف سوال آتے ہیں، لوگ اسے حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہمیشہ عورت کو پرکھتا ہے لیکن اسے سہارا نہیں دیتا۔ اس لیے اب میں اپنی بیٹی کو یہ سکھاؤں گی کہ وہ خود اپنی طاقت بنے، وہ کسی کے سہارے کی منتظر نہ رہے اور وہ اس دنیا کے تلخ اصولوں کو سمجھے۔ اسے ہر موڑ پہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ عزت بچانا اور عزت بنانا دونوں مشکل کام ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن عورتوں کے پاس مرد کا بازو نہیں ہوتا، انہیں زندگی ہر روز ایک نئی آزمائش دیتی ہے، انہیں ہر قدم پہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ غلط نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو عورت کو صرف عورت نہیں انسان سمجھتے ہیں، جو اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، جو اسے سہارا دینے کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کا بھی سامنا کیا ہے جنہوں نے میرا یقین واپس لوٹایا اور مجھے بتایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میری بیٹی بھی اگر ایسے ہی اچھے انسانوں سے ملے گی تو وہ سیکھے گی کہ عزت رشتے سے نہیں نیت سے ملتی ہے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ طاقتور بننا برا نہیں، اپنی حفاظت کرنا جرم نہیں، خود سے محبت کرنا ضروری ہے۔ یہ معاشرہ جتنا مرضی بولے، لیکن عورت کو خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے گرنے پر کوئی ہاتھ نہیں بڑھتا۔ وہ خود ہی اٹھتی ہے، خود ہی اپنے زخموں پہ مرہم رکھتی ہے اور پھر خود ہی اپنی راہوں پہ چل پڑتی ہے۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی ہر رات خود پہ فخر کرے، ہر صبح نئی ہمت سے اٹھے، ہر دن خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ وہ اس دنیا کے جھوٹے وعدوں کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اپنے سچ کے ساتھ کھڑی ہو، اپنی حقیقت کو پہچانے اور اس پہ ناز کرے۔ اسے اپنے ماں ہونے پہ فخر ہو، اپنی محنت پر فخر ہو، اپنی خاموشی پہ فخر ہو، اپنی جد و جہد پہ فخر ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میری طرح نہ ہو، بلکہ مجھ سے بھی بہتر ہو۔ وہ اپنے فیصلے خود کرے اور ان پہ قائم بھی رہے۔ وہ کسی کے آگے نہ جھکے اور کسی کے سہارے کی محتاج نہ ہو۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا جینا کسی پہ احسان ہے اور نہ ہی کسی کی اجازت سے اسے جینے کی ضرورت ہو۔ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ جو بھی بنے اپنی مرضی سے بنے، جو بھی کرے پورے یقین سے کرے۔ اس کے چہرے پہ کبھی شرمندگی نہ ہو، اس کی آنکھوں میں کبھی ڈر نہ ہو، اس کی باتوں میں ہمیشہ سچائی ہو، اس کے قدم کبھی ہچکچائے نہیں، اس کا دل کبھی خالی نہ ہو۔ وہ ایک مکمل انسان ہو، اپنی ذات میں ایک مثال ہو۔ جیسے میں نے سیکھا ویسے وہ بھی سیکھے، لیکن دکھوں کے راستے سے نہیں، دعا کے وسیلے سے سیکھے۔ اسے اس قدر طاقتور بناؤں گی کہ وہ جب بھی آئینے میں خود کو دیکھے تو کہے، ہاں میں بھی کچھ ہوں، میں نے بھی اپنی ماں کی طرح مضبوط ہوں، میں بھی وہ لڑکی ہوں جو کبھی نہیں ٹوٹی، جو کبھی نہیں جھکی، جو ہر بار سنبھلی اور آخر کار کامیاب ہوئی۔ یہی میرا خواب ہے اور اسی خواب کو حقیقت بنانا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ روشنی دکھائی دیتی ہے جو اندھیروں کو بھی ہرا دے گی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ وہ روشنی کبھی مدھم نہ ہو۔